مسیح یسوع کے زندہ جلالی ببرکت میٹھے نام میں سب بہن بھائیوں کو میرا سلام۔ میں شکر گزار ہوں خداوند کا کہ خداوند نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آج اکٹھے ہو سکیں، اور ہم وہ جنریشن ہیں جنہوں نے پینڈیمک بھی دیکھا ہے، لاک ڈاؤن بھی دیکھا ہے، ایک جنگ رہ گئی تھی، اب ہم نے وہ بھی دیکھ لی ہے۔ 1965-71 کی ہم بکس میں پڑھتے تھے، لیکن اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے 2025 کی جنگ بھی دیکھی ہے۔ اچھا، جنگ کے حوالے سے، یہ کرائسس کے، فلڈز کے یا کال کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ کال جو ہے ابراہیم اسحاق کے زمانے سے آتے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی آنا شروع ہوئے ہیں یا مشکلات ابھی سے شروع ہوئی ہیں، یہ مشکلات تب سے تھیں۔ لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اسحاق نے جب وہ خداوند کے کلام پر نظر کرنے کے لیے جاتا تھا تو اپنی گھٹی میں بھی اس نے کچھ بویا ہے تو اس نے 100 گنا پھلوں کو لے کر آیا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ نے خداوند کے ساتھ دل لگایا ہے تو آپ کے ملک کے حالات جو مرضی ہوں، آپ کے گھر کے حالات جو مرضی ہوں، دیکھیں گھر میں رہتے ہوئے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی سوچ ہی میچ نہیں کرتی، ہسبینڈ کی وائف کے ساتھ نہیں بنتی۔ آپ خدا کے آرڈر کو جو ہے، وہ عورتیں ہیں وہ کہتی ہیں وی آر دی ہیڈ آف دا فیملی، بندے ہیں وہ کہتے ہیں وی آر دی ہیڈ آف دا فیملی۔ تو ہم خدا کے آرڈر کو کبھی بھی چینج نہیں کر سکتے۔ اگر خدا نے کلیسیا کا سر جو ہے وہ یسوع مسیح ناصری کو ٹھہرایا ہے، اور فیملی کا سر جو ہے اگر خدا نے ایک آدمی کو ٹھہرایا ہے، تو ہم کون، ہماری کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے کہ ہم کسی آرڈر کو چینج کر سکیں۔ خدا نے آج جو مجھے ٹاپک آپ کے لیے دیا ہے وہ ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور میں شکر گزار ہوں خدا کا کہ خدا نے اپنے بھیدوں کو مجھ پر ظاہر کیا، اور خدا نے مجھے وہ قوت اور طاقت بخشی کہ میں اس کو بیان کر سکوں۔ آج ہم بات کریں گے ہیلنگ ایکسپیرینس کے بارے میں، شفا یابی کا تجربہ۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہاں پر ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے بہت دفعہ اپنی زندگی میں شفا کو ریسیو کیا ہے۔ ہم آج کے کلام میں جو سیکھنے والے ہیں، ہم شفا یابی کے تجربے کو سیکھنے والے ہیں۔ میں نے خود شفا لی ہے، تو اس لیے مجھے بڑا بہترین لگتا ہے اور بڑا میں فیسنیٹ ہوتا ہوں اس چیز کے بارے میں کہ میں ہر شخص کو اپنی شفا کے بارے میں بتاؤں کہ جب دوائیاں کام کرنا بند کر چکی تھیں، جب دنیا ساتھ چھوڑ چکی تھی، تو تب خداوند نے اپنے ٹچ کے ذریعے، اپنے چھونے کے ذریعے مجھے بچایا، اور میں آج اس چیز کی گواہی دیتا ہوں۔ آئیے میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے یوحنا کا 3 خط اور اس کی 2 آیت پڑھیے گا۔ میں پاسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی اس آیت کو پڑھنے میں ہماری رہنمائی کیجیے گا۔ یوحنا کا 3 خط اور اس کی 2 آیت۔ خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے، اے پیارے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے، اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے۔ آمین۔ نہیں جی، خداوند کا کلام کہتا ہے کہ خداوند چاہتا ہے کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اس طرح تو تندرست بھی رہے۔ اور دیکھیں کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ خدا ہمارا چاہتا ہی نہیں کہ ہم بیمار ہوں۔ خدا کیا چاہتا ہے جی؟ کہ آپ کیا رہیں؟ تندرست رہیں۔ اب تندرست رہنے کے لیے ایک اور شرط پہلے رکھی گئی ہے۔ آپ اپنی زندگیوں پہ آج نظر کریں کہ کیا آپ روحانی ترقی کر رہے ہیں، کہ کیا آپ وہ چھپڑ کے پانی کی طرح ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں جسے ہم انگلش میں اسٹیگننٹ واٹر کہتے ہیں؟ کیا ہم اس پانی کی طرح ہیں؟ ہم میں سے بدبو تو نہیں آ رہی؟ ہم چرچ میں آ کے تالیاں تو زور سے بجا رہے ہیں، لیکن کیا وہ تالیاں روح سے خالی ہیں؟ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ خداوند ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے۔ تو کیا آپ روح اور سچائی سے پرستش کر رہے ہیں؟ کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ میں دوبارہ اس کو انگلش میں پڑھنا چاہوں گا۔ Beloved, I wish above all things that thou may prosper and be in health even as thy soul prospereth. Amen. خداوند کا کلام کہتا ہے کہ خداوند چاہتا ہے کہ آپ تندرست رہیں۔ آج جس ہیلنگ کی میں بات کرنا چاہتا ہوں، مختلف قسم کی ہیلنگ ہوتی ہے۔ میں پہلے آپ کو وہ ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ ایک ہیلنگ وہ ہے کہ جو آپ کی باڈی خود کرتی ہے، جسے ہم امیونٹی بھی کہتے ہیں۔ آپ کو چوٹ لگتی ہے، وہ چوٹ آہستہ آہستہ زخم بھرنا شروع ہوتا ہے، اس کے اوپر سکر آتا ہے، سکر کے بعد وہ سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ سکر اتر جاتا ہے، نشان رہ جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہیلنگ ہے جس کو ہم سیلف ہیلنگ بھی کہتے ہیں۔ ایک ہیلنگ ہے آپ میڈیسن سے لیتے ہیں۔ آپ کا گلا خراب ہوتا ہے، آپ کو کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے، آپ دوائی ڈاکٹر سے لیتے ہیں یا حکیموں کے پاس جاتے ہیں، یا کوئی بھی دوائی سے آپ اپنے لیے ہیلنگ کو لیتے ہیں۔ ایک ہیلنگ ہے نیچرل ہیلنگ۔ آپ گرم علاقے میں رہتے ہیں، آپ کی باڈی جو ہے وہ گرمی کو برداشت نہیں کر پاتی،
ڈاکٹرز آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ جی آپ کسی ایسی جگہ پہ رہا کریں جہاں پہ ٹھنڈا ہو. تو یہ ہے انوائرمنٹل ہیلنگ. ایک ہیلنگ ہے ڈائٹ سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بہت سی ڈائٹنگ کرتے ہیں. ڈائٹ سے ہیلنگ آپ نے لوگوں کو کرتے ہوئے لیتے ہوئے دیکھا ہوگا. اوبیسٹی ایک بیماری ہے. اوبیسٹی کہتے ہیں جی موٹاپے کو. بہت سے لوگ اوبیسٹی کا شکار ہوتے ہیں. اوبیسٹی سے کیا بیماری لگتی ہے؟ یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے. آپ کے تلیوں میں، آپ کے پیروں میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کو سوئیاں چبھنا شروع ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو میڈیسنز دیتا ہے. وہ کہتا ہے جی یہ ڈائٹ آپ نے پلان فالو کرنا ہے، آپ یہ ڈائٹ پلان فالو کریں گے تو آپ تندرست ہوں گے. ہاں، آج جس ہیلنگ کی میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ان ہیلنگ میں سے کوئی بھی نہیں ہے. میں جس ہیلنگ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہیلنگ ہے جو خداوند کے ٹچ کے علاوہ آپ نہیں لے سکتے. نہ ہی اس میں کوئی ڈاکٹر انوالو ہے، نہ ہی آپ کی دوائیاں انوالو ہیں، اور نہ ہی آپ کے اراؤنڈ اور سراؤنڈنگز انوالو ہیں. باہر گرمی ہے، گرمی سے اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے، آپ اے سی میں بیٹھے ہیں، آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہونا شروع ہو جائے گا. تھوڑی دیر کے بعد زیادہ پانی پئیں. آج جس ہیلنگ کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہیلنگ جو خداوند کے صرف ٹچ سے آتی ہے. جب یہاں خداوند کو آپ چھوتے ہیں یا خداوند آپ کو چھوتا ہے. ہیلنگ جو ہے وہ ایک جسمانی چیز نہیں ہے. آپ جو جسم میں بیمار ہوتے ہیں تو ہیلنگ جو ہے روح القدس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، شفا. ٹھیک ہے، ہیلنگ ایک اسپرچل چیز ہے اور ہر شخص چاہتا ہے. یہاں پر بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ گفٹ بھی ہے، لیکن وہ اس گفٹ کو استعمال کر رہے ہیں، بہت خوبصورتی سے استعمال کر رہے ہیں. ان کے ہاتھ رکھنے سے، ان کی دعائیں کرنے سے لوگوں کو شفا ملتی ہے. لیکن کیا یہ شفا مینٹین رہ سکتی ہے؟ آپ نے اپنی ہیلنگ کو بنائے رکھنے کے لیے آج کے کلام پر غور کرنا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اچھی صحت میں رہیں. اگر آپ مرکز اس کا 5واں باب دیکھتے ہیں، وہ آپ گھر جا کے ضرور پڑھیے گا. میں آپ کے ساتھ اس میں سے 2 واقعات ہیں جو شیئر کرنا چاہوں گا. جب خداوند یسوع المسیح اس دکپلس کے اس شخص کے اوپر سے بدروحوں کے لشکر کو نکالنے کے بعد گرسینیوں کے علاقے سے پہاڑ کے دوسرے پار آئے، تو وہاں پر خداوند کے پیچھے بہت سی بھیڑ لگی ہوئی ہے. وہاں پر لوگ خداوند نے بہت بڑا معجزہ کیا ہے، بہت سی بدروحوں کو بھگایا ہے، ایک اس شخص کو آزاد کیا ہے جو پتہ نہیں کتنے عرصے سے بدروح گرفتہ تھا. تو وہاں پر 5ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک یائر نامی عبادت خانے کا سردار خداوند کے حضور آتا ہے اور خداوند کی منت اور التجا کر کے کہتا ہے کہ اگر تو اپنے ہاتھ میری بیٹی پر رکھ دے تو میری بیٹی بچ جائے گی. اس کی بیٹی جو تھی وہ بیمار تھی. پس اب میں چاہوں گا 5واں باب مرکز کی انجیل اس کی 23ویں آیت میں لیے پڑھنا. اور یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے، ہاللیلویا، تو آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے. آمین. دیکھیں جی، آج ہم جس ہیلنگ کی بات کر رہے ہیں وہ یائر جو عبادت خانے کا سردار ہے، وہ کہتا ہے کہ تو اپنے ہاتھ میری بیٹی پر آ کر رکھ. اب بہت سے لوگ کہیں گے لے جی تب تو خداوند یسوع المسیح زمین پر تھے تو اس نے ہاتھ رکھ دیے، اب آج ہم کیسے خدا سے ہاتھ رکھوائیں؟ اب خداوند پہلے فزیکلی موجود تھے، اب خداوند اسپرچولی موجود ہے. دیکھیں ہمارا ایمان ہے جہاں 2 یا 2 سے زائد میرے نام سے جمع ہوں گے میں وہاں پر موجود. آپ کا ایمان ہے جی کہ موجود ہے خدا؟ ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یائر نے کیا کیا جی؟ یائر نے خداوند کے منت کی ہے، عبادت خانے کا سردار ہے، وہ منت کر رہا ہے کہ تو اپنے ہاتھ جو ہے میری بیٹی کے اوپر آ کر رکھ دے تاکہ وہ بچ جائے. اب یہ بیٹی جو ہے وہ 12 برس کی ہے. اب یہاں 12 کا فگر جو ہے وہ ریپیٹ ہوگا. 12 جو ہے ایک کمپلیشن کا عدد ہے. اس کے بعد جب خداوند نے کہا کہ ایک شخص اتنے منت کر رہا ہے، ترلے کر رہا ہے، تو خداوند وہاں سے چلنا شروع ہوتے ہیں اور وہ یائر کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں. اب یائر کے گھر کی طرف جب وہ روانہ ہو رہے ہیں تو ایک عورت ہے جس کے 12 برس سے خون جاری ہے. کتنے برس سے خون جاری ہے جی؟ 12 برس. ٹھیک ہے جی. اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کئی بیمار ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود ڈاکٹرز کے پاس جب جاتے ہیں تو ان کی بیماری کم ہونے کی بجائے بڑھ جاتی ہے. ان کی بیماری کم ہونے کی بجائے بڑھ جاتی ہے. لے جی، وہ 12 برس کی عورت جو ہے وہ اپنا سارا پیسہ کس پہ خرچ چکی ہے؟ بیماری پر، طبیبوں پر خرچ کر چکی ہے. اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اس نے یسوع مسیح ناصری کے بارے میں سنا ہے کہ وہی یسوع مسیح ناصری جس نے بدروحوں کے لشکر کو مار بگایا ہے وہ یہاں سے گزرنے کو ہے. اگر میں اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لوں گی تو آج میں چنگی ہو جاؤں گی. دیکھیں
کیا ہمارا ایمان اس لیول پر کبھی گیا ہے کہ ہم نے کہا ہو آج میں سنڈے چرچ جا رہا ہوں نا، آج میں ٹھیک ہو جاؤں گا، آج میں دعا کراؤں گا، آج میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ دیکھیں، ایمان آپ کی ہیلنگ جو ہے وہ تبھی قائم رہ سکتی ہے جب آپ کا ایمان قائم رہے گا۔ آگے جیسے ہی وہ عورت خداوند یسوع المسیح کی پیشاب کا کنارہ چھوتی ہے تو اس کا خون بہنا جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے جی؟ بند ہو جاتا ہے۔ اب خداوند اتنی بھیڑ ہے، جو بھیڑ ہے وہ خداوند پر گری پڑتی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ کیا مطلب خداوند کے شاگرد اسے کہتے ہیں کہ لوگ تیرے پہ گرے پڑتے ہیں، تو کہتا ہے کسی نے مجھے چھوا ہے۔ اب وہ خداوند کہتے ہیں کسی نے مجھے ایمان سے مجھے چھوا ہے کیونکہ مجھ سے قوت نکلی ہے۔ تو کیا کبھی آپ نے خداوند کو ایسے چھوا ہے کہ خداوند میں سے قوت نکلے؟ آج جس ہیلنگ کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہیلنگ یا تو خداوند آپ کو چھوئے گا یا آپ خداوند کو چھوئیں گے، دونوں کنڈیشنز میں شفا آپ کو ملے گی۔ دوبارہ میں بات یہ کہہ کے ریپیٹ کرتا ہوں، یائر کی بیٹی یائر نے کیا ریکویسٹ کی تھی کہ تو اپنے ہاتھ میری بیٹی پہ رکھ، اور اس عورت نے کیا کیا جی؟ اس نے رش کا فائدہ اٹھا کے اس کو چھونے کی کوشش کی۔ دونوں کنڈیشن میں کانٹیکٹ پوائنٹ کیا ہے جی؟ خداوند ہے، یسوع مسیح ناصری ہے، اور شفا کس کی ملی ہے جی؟ جو چھوئے گا۔ اگر میں خداوند کو کہوں گا خداوند مجھے چھوئیں تو خدا شفا کس کو دے گا جی؟ مجھے دے گا۔ اگر میں کہوں گا خداوند اس جماعت کو چھوئیں تو خداوند شفا کس کو دے گا جی؟ اس جماعت کو دے گا جی۔ اب آگے وہ عورت نے تو شفا لے لی ہے، اب وہ شفا وہ ڈرتی ڈراتی خداوند کے سامنے آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے تجھے چھوا ہے، لیکن میں نے یہ اپنے جسم میں نوٹس کیا ہے کہ میرا جو خون بہنا ہے وہ بند ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خداوند جب اس کی بات کو سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بیٹی مت ڈر، تیرے ایمان نے تجھے کیا کیا جی؟ اچھا کیا ہے۔ تو اس کے ایمان نے کیا کیا جی؟ اس کو آج کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس روپے پیسہ یا کوئی فیسلٹی اویلیبل نہیں نہ ہوتی، وہ پھر ایمان کو پرائرٹی دیتے ہیں۔ لیکن میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ ایمان کو پرائرٹی تب دیں جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ فرسٹ پرائرٹی آپ کا فیتھ ہے۔ اگر آپ کا ایمان ہلا، آپ کی ہیلنگ ہلے گی، یہ میں آپ کو 100% کہہ دیتا ہوں۔ اسی لیے آپ جب تک زمینی زندگی میں رہتے ہیں، آپ زمین پر رہتے ہیں، آپ اس چیز کی کوشش کریں کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ خداوند کی ذات پر رہے۔ دیکھیں ایسے ہی جب خداوند کا انکاؤنٹر اس 12 برس کی لہو بہنے والی عورت سے ہوا تو بہت سے لوگ خداوند کے پاس آئے اور خداوند کو کہتے ہیں کہ بس تو نے ایک کو شفا دے دیا، اب تو بس کر، اب یائر کے گھر جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی جو بیٹی تھی وہ مر چکی ہے۔ کیا ہو گیا جی؟ اس کی بیٹی کو اب اس کی بیٹی جو ہے وہ مر چکی ہے۔ خداوند نے ان کی باتوں پر غور نہیں کیا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے جی، آپ یہ 5واں باب ضرور پڑھیے گا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند نے ان کی باتوں پر غور نہیں کیا، بلکہ خداوند نے انہیں کہا ہے کہ خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ آج خوف ہماری زندگیوں میں پہلے آتا ہے، اعتقاد تو شاید ہم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، لیکن خوف بہت ہے۔ بیماری کا خوف ہے، حالات کا خوف ہے، ڈرون بارڈر پہ گر رہے ہیں تو یہاں پہ بھی خوف ہے، آگے پیچھے بھی خوف ہے۔ مطلب بہت سی ایسے سوشل میڈیا پہ ہم نیگیٹو چیزیں سن کے ہم مینٹلی طور پر نیگیٹو ہو چکے ہیں۔ آپ آج یہ دیکھیں کہ آپ آنے والی جنریشن کو کیا ڈیلیور کر رہے ہیں۔ کیا آپ انہیں وہ سکھا رہے ہیں جو سوشل میڈیا آپ کو سکھا رہا ہے؟ کیا آپ انہیں اپنے خداوند کے کلام میں مضبوط کر رہے ہیں؟ اب خداوند نے کہا کہ خوف نہ کر، اعتقاد رکھ۔ خداوند نے اپنے شاگردوں کو لیا، پطرس، یعقوب اور یوحنا کو، اور بچی کے جو پیرنٹس تھے ان کو لیا، اور خداوند وہاں پہ گئے ہیں، اور وہاں پہ جا کر خداوند نے کمرے کو بند کر لیا ہے، اور باہر جو لوگ ہلڑ مچا رہے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہیں، وہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کسی فیونرل پہ، جنازے پہ جائیں تو وہاں پہ لوگ ایسی مطلب راگیں نکال رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یار یہ زندگی جب یہ زندہ تھا تب تو یہ اسے یاد بھی نہیں کرتا تھا، تب تو اس نے ایک وقت کی اسے روٹی بھی نہیں پوچھی۔ یہ ہمارے لیے ایک شرم کی بات ہے۔ دیکھیں قبروں پہ، یہ گورا قبرستان پہ نا بہت سی قبروں پہ بڑا بڑا مہنگا ماربل لگا ہوا ہے، اندر باڈی جو ہے وہ گلی اور سڑی ہوئی پڑی ہوئی ہے۔ آپ زندہ جیتے جی کسی کی خدمت کریں گے، کسی سے پیار کریں گے، کسی کی مدد کریں گے، خداوند آپ کو اس کا اجر دے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ قبروں پہ ماربل نہیں لگانے چاہیے، آپ نیگیٹو سینس میں نہ لیجیے گا اس کو، لیکن آپ ضروری یہ ہے کہ آپ زندہ رہتے ہوئے کسی کی مدد کریں۔ دیکھیں اب خداوند جب اس کے گھر میں پہنچے ہیں تو خداوند نے ایک جملہ کہا ہے، ایک ورڈ، ایک سلوگن بولا ہے، تلیتا قومی،
اے میری بیٹی اٹھ کھڑی ہو. اور وہ کیا ہوا جی؟ وہ 12 برس کی جو بیٹی تھی وہ اٹھ کھڑی ہوئی. اب یہ دیکھیں یہاں پر کیا خوبصورت ایمان تھا اس شخص کا کہ اس کی بیٹی مر گئی. جب وہ خداوند کے پاس خداوند سے اس کا انکاؤنٹر ہوا تب وہ بچی جو تھی بیمار تھی. اب کیا ہوا جی؟ وہ بچی مر چکی تھی. لیکن خداوند جب آپ کی زندگی میں ہوگا مری ہوئی چیزیں بھی زندہ ہو جائیں گی. دیکھیں ہم نے اپنے چرچ میں دیکھا ہے، ہمارے سینئر بادشاہ یا ہم یہاں پہ خادمین دعا کرتے ہیں تو خداوند کا روح کام کرتا ہے. ایک بہت بڑی گواہی ہماری آنٹی جی ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں. ہم نے آنٹی کو بہت تکلیف میں دیکھا ہے، ہم نے بہت پریشانی میں دیکھا ہے، ہم نے بہت سی نیگیٹو سرکمسٹانسز ان کی ہیلتھ میں دیکھی ہیں. لیکن جب خداوند نے انہیں ٹچ کیا تو ہر چیز کام کرنا شروع ہوئی. بہانہ کیا تھا جی؟ ایک جگہ ایک شہر سے دوسرے شہر گئے ہیں تو بیماری شروع ہوگی. اب دوسرے شہر سے جب اس شہر میں آئے تو خداوند نے جب چھوا تو وہ بیماری چلی گئی. تو دیکھیں خداوند آپ کو چاہتا ہے کہ وہ شفا دے اور خداوند چاہتا ہے کہ آپ تندرست بھی رہیں. خروج کی کتاب 23واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں چاہوں گا کہ آپ میرے لیے پڑھ دیں. اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا. آمین آمین. لے جی خداوند نے اپنی خواہش آپ کو بتا دی ہے. خداوند کی خواہش کیا ہے جی؟ اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تب وہ تیری روٹی اور پانی پر کیا دے گا جی؟ برکت دے گا. برکت. ہر شخص برکت لینا چاہ رہا ہے اور سب سے بڑھ کر کیا ہے جی؟ میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں. ایک کوڑی 8ویں باب متی کی انجیل اس کے 8ویں باب میں ایک کوڑی خداوند کے پاس آتا ہے. وہ کوڑی کہتا ہے اگر تو چاہے تو میں چنگا ہو سکتا ہوں. کوڑ ایک ایسا مرض ہے کہ جب کوئی کوڑی ہوتا تھا پرانے زمانے میں تو اسے شہر کی حدود سے باہر رکھا جاتا تھا تاکہ وہ چھوت کا مرض ہوتا ہے، وہ دوسروں کو پھیلتا ہے، لگتا ہے. تو جب وہ خداوند کو سجدہ کرتے ہوئے خداوند کے حضور آتا ہے تو خداوند اسے کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تو چنگا ہو جائے. تو خدا کی کیا مرضی ہے جی؟ کہ آپ تندرست رہیں، اور اگر آپ کسی وجہ سے بیماری میں آ گئے ہیں تو وہ بیماری بھی آپ کی زندگی سے چلی جائے، کیونکہ خداوند چاہتے تھے کہ وہ کوڑی پاک اور صاف ہو جائے. اب بیماری کے بہت سے وجوہات ہیں. بیماری جو ہے وہ گناہ کی وجہ سے بھی آتی ہے، بیماری جو ہے وہ خدا کے جلال کی وجہ سے بھی آتی ہے، اور بیماری جو ہے وہ ابلیس کی وجہ سے بھی آتی ہے. یہ ورسز ہیں میں آپ کے ساتھ بائبل میں سے شیئر کروں گا. جو بیماری گناہ کی وجہ سے آتی ہے، میکا کی کتاب اس کا 6واں باب اس کی 13ویں آیت کہتی ہے اس لیے میں تجھے مہلک زخم لگاؤں گا اور تیرے گناہوں کے سبب سے تجھ کو ویران کر ڈالوں گا. آمین. ایک بیماری وہ ہے جو خداوند کے جلال کے لیے ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کیا مریم کے حوالے سے، لازر کے حوالے سے. یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب اس کی 4تھی آیت اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے یسوع نے سن کر کہا کہ یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے تاکہ اس کے وسیلے سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو. آمین. نہیں جی اب تیسری بیماری کی جو ٹائپ ہے وہ ہے شیطان کی طرف سے. متی کی انجیل اس کا 9واں باب میں لکھا ہے جب وہ باہر جا رہے تھے تو دیکھو لوگ ایک گونگے کو جس میں بدرو تھی اس کے پاس لائے، اور جب وہ بدرو نکال دی گئی تو گونگا بولنے لگا. ہے آمین آمین آمین. نہیں جی نکالی بدرو گئی ہے اور بولنا گونگا شروع ہو گیا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جی بدرو نے اس کی کیا زبان کو بند کر رکھا تھا. تو کچھ بیماریاں ہماری زندگی میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، کچھ بیماریاں خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے بھی ہوتی ہیں، اور کچھ بیماریاں ابلیس کی طرف سے بھی ہوتی ہیں. یہ تو ہم نے پڑھا کہ بیماریاں کون سی ہیں، کس وجہ سے ہیں. اب ہم نے ان بیماریوں پہ غالب کیسے آنا ہے؟ خداوند کا کلام کہتا ہے جی پہلا پطرس 2 باب اور 24ویں آیت. سر بس یہ لاسٹ آیت آپ میرے لیے پڑھ دیں. پہلا پطرس 2 باب 24ویں آیت. 2 باب 24ویں آیت. وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی. آمین آمین. اس کے مار کھانے سے کس نے شفا پائی ہے جی؟ ہم نے شفا پائی ہے. اس کے مار کھانے سے کس نے شفا پائی ہے جی؟ ہم نے شفا پائی. لے جی یہ کون کہہ رہا ہے کہ خداوند کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ میں نہیں کہہ رہا. کون کہہ رہا ہے؟ خدا کا کلام. کس کس کا ایمان ہے کہ جب آپ خداوند کے نام کو پکاریں گے تو خداوند آپ کو شفا دے گا؟ اپنے ہاتھ ذرا کھڑے کیجیے گا پلیز. اگر آپ کا ایمان اور آپ کی ڈیکلیریشن، آج آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ بیمار ہو جائیں تو آپ کے منہ سے کبھی بھی پازیٹیو بات نہیں نکلتی.
جتنے نیگیٹو لوگ میں کہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں ہے، مطلب کبھی بھی کوئی اچھی بات نہیں. ہم نے تو مذاق میں بھی اپنے بچوں کو شیطان بنایا. جی میرا منڈا تے بہت شیطان ہے، تے بھائی تینوں پتہ ہی نہیں شیطان ہے کون. جدو شیطان تیری زندگی سے کام کرے گا تینوں لگ پتہ جائے گا شیطان کون ہے. ٹھیک ہے، ہم نے مذاق سے ہی اپنے بچوں کو اتنا قرض کر دیا ہے کہ وہ اس بلیسنگ کے نیچے آ ہی نہیں پا رہے. خداوند کا کلام کہتا ہے جی کہ تم میرے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے. اور 57 باب 19ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے میں لبوں کا پھل پیدا کرتا ہوں. کیا پیدا کرتا ہوں جی؟ کیا آپ نے اپنے لیے کبھی برکت مانگی ہے خدا سے؟ آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے برکت مانگی ہے؟ کیا آپ نے اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے برکت مانگی ہے؟ کیا آپ کا صرف غور اپنی نیگیٹیوٹی کے اوپر ہی ہے یا اپنی ٹھیک ہے بیماری بالکل آتی ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل شیئر کروں گا. 2018 میں جب میں بیمار تھا، میں پینک ڈس آرڈر کا پیشنٹ تھا، OCD تھا، آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر تھا. لوگ 80% میرے اپنے رشتہ دار مجھے کہتے تھے یہ پاگل آدمی ہے، ایسے کول نہیں بہنا ہے، بولنا شروع ہوئے گا جان نہیں چھٹے گا. آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کسی کے پاس بیٹھ گیا تو وہ اوائڈ کرنا شروع ہو جاتا تھا. میں ایک عبادت میں بیٹھا ہوا تھا، جب عبادت ہوئی، پاسٹر شفیق ایڈی یہاں پر موجود نہیں ہے، وہ میرے ساتھ تھے اس ٹائم. ایک عبادت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، عبادت ہوئی تو یسایہ 61 باب میرے سامنے آیا جہاں پہ اداسی کی روح کے بارے میں بات کی گئی. اور اداسی کی روح جب اس کے بارے میں بات ہوئی تو مجھے لگا شاید کہ یہی روح ہے جو میری زندگی میں کام کر رہی ہے. اور دوائیاں میں نے بے تحاشا کھا کے دیکھ لیں اور در کے چکر لگا کے دیکھ لیے، غیر قوموں کے پیچھے جا کے بھی دیکھ لیا، لیکن مجھے لگا کہ نہیں، اگر مجھے کوئی شفا دے سکتا ہے تو وہ خداوند ہی دے سکتا ہے. اور آپ بلیو کیجئے گا کہ میں نے 6 مہینے کے بعد گواہی دینا شروع کر دی کہ خداوند کے کلام کے وسیلے سے میں ٹھیک ہو چکا ہوں. سمٹمز میرے رہتے تھے، میں بیمار تھا، مجھے پینک ڈس آرڈر کی انگزائٹی کے اٹیکس ہوتے تھے، لیکن میں گواہی دیتا تھا. لوگ کہتے تھے او یار گواہی دیتا پھرتا ہے، بیمار یہ ابھی بھی ہے، پاگل ہے، مطلب اس کے وہ صحیح نہیں ہوا، یہ اس کو مسئلے مسائل ابھی بھی ہیں. اب خدا کیا چاہتا تھا کہ خداوند کا کلام کہتا ہے تو نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں تجھے چھڑاؤں گا. اب خدا کہتا تھا کہ دل لگا. اب دل جس کا دنیا داری سے لگا ہو اس کا دل لگانا خدا سے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. روپے پیسے کی یا تھوڑی سی کچھ ہو ٹھاٹ باٹ میں رہنے کی عادت ہو تو پھر آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ 8-9 گھنٹے بائبل کی ریڈنگ کیسے کر سکتے ہیں. اور پھر خالی ریڈنگ نہیں، خدا سے کلام کو بھی مانگنا، خدا سے سمجھ کو بھی، حکمت کو بھی مانگنا، علمیت کو بھی مانگنا. تو ایسے ہی جب بھی ایسے ہوتا تھا، میں آپ کو ایک چیز سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں جو میں نے اپنے ہیلنگ ایکسپیرینس سے سیکھی ہے اور وہ چیز آپ کی مدد کرے گی. آپ شیطان کے ساتھ کبھی بھی اپنے ذہن میں اپنے مائنڈ میں بحث نہ کریں. اگر شیطان آپ کو کہتا ہے کہ تو ٹھیک نہیں ہوا تو آپ اسے لاؤڈلی ڈکلیئر کریں کہ یسوع مسیح کے کوڑے کھانے سے میں شفا پا چکا ہوں، اس کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. اچھا، میں نے یہ چیزیں آہستہ آہستہ سیکھنی شروع کی. میری گیدرنگ چینج ہوئی، میں نے اپنی انوائرمنٹ چینج کیا. بہت سے لوگوں کی سمجھ سے میں باہر ہو گیا کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اب یہ ہمارے کسی کام کا نہیں رہا، کیونکہ اب جہاں پہ اس کا دل لگا ہے یہ کسی اور ڈائریکشن میں ہے. تو اس ڈائریکشن سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ وہ خدا کا کلام کہتا ہے نا، پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی. اب جن چیزوں کے پیچھے پہلے مجھے بھاگنا پڑتا تھا اب وہ چیزیں میرے پیچھے بھاگتی ہیں. اب جس چیز کے لیے پیچھے پہلے میں نہیں بھاگتا تھا اب میں بھاگتا ہوں تو میں بھی برکت پاتا ہوں اور جو میرے سے ایسوسیٹ ہوتے ہیں وہ بھی برکت پاتے ہیں. تو دیکھیں، میں اس کمپنی میں سرو کرتا ہوں جہاں پہ میجورٹی مسلمز ہیں اور میں سینئر بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر ہوں. اور بینگ اے سینئر بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر میری ایک اتھارٹی ہے کمپنی میں، 400 لوگ میرے انڈر کام کرتے ہیں. لیکن میں اس چیز کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند نے مجھے کیا ہی خوبصورتی سے ہمبل کیا. بے شک اس بیماری کے ذریعے کیا، لیکن اس سے مجھے پہلے ہمبل کیا تاکہ وہ آپ کو پہلے ہمبل کرتا ہے اور پھر ہی اپ لفٹ کرتا ہے. آج آپ کی زندگی میں اگر کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی تکلیف ہے تو آپ خداوند کو انوائٹ کریں اپنی زندگی میں. خداوند سے کہیں یا تو اپنے ہاتھ کو بڑھا یا تو میں تجھے ایسے چھوؤں گی کہ تجھ میں سے قوت نکلے گی، کیونکہ وہ خداوند میں سے قوت آج بھی نکلتی ہے.
आज बहुत से लोग कहते हैं कि तब तो फिजिकली था खुदा, अब तो फिजिकली नहीं है, लेकिन खुदा स्पिरिचुअली यहीं पे है। उसका तख्त आज भी अभी लगा हुआ है यहाँ पर। देखिए, आप अपने दिलों में जो दुआएं इल्तिजाएं कर रहे हैं, आप अपने बेटों बेटियों के लिए जो दुआएं मांग रहे हैं, आप अपनी ज़ात के लिए जो दुआ मांग रहे हैं, वो सुन रहे हैं। वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। अगर वो जांचने वाला खुदा है तो देखिए, आप किसी इंसान के पास नहीं आए, आप जिंदा खुदा के पास आए हैं। आज मेरा यकीन है और मैं ईमान रखता हूँ खुदाम के कलाम पर, खुदाम की ज़ात पर, कि खुदाम जब भी आप अपनी ज़िंदगी में कोई हीलिंग एक्सपीरियंस लेंगे, वो हीलिंग एक्सपीरियंस आपकी ज़िंदगी में कायम रहेगा, क्योंकि आप अपनी गवाही को शैतान को ख़राब करने नहीं देंगे। खुदाम के कलाम में लिखा है, और वो बरा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बाइस उस पर गालिब आए। तो जी, आप अगर आपके ज़िंदगी में खुदा ने कोई काम किया है, आप उसकी गवाही देते रहें। जब आप गवाही देते रहेंगे, एक टाइम होगा शैतान आपसे दूर होगा। और मेरा यकीन है कि आज के कलाम के वसीले से आपने बरकत पाई है, और मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा। आइए अपने सिरों को झुकाइए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदाम लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, खुदावंद आप यहोवा राफा हैं। खुदाम, मैं नहीं जानता कि इस जमात में कौन बीमार है, कौन परेशानी में है, कौन तकलीफ़ में है, कौन मजबूर है, लेकिन खुदाम मैं जिस नाम को जानता, जिस नाम को पहचानता और जिस नाम की परस्तिश और इबादत करता हूँ और जिस कलाम का प्रचार करता हूँ, वो जिंदा कलाम है। खुदाम मैं मिन्नत करता हूँ खुदाम, इनकी ज़िंदगियों में से हर तरह की बीमारियाँ, हर तरह की नापाकियाँ जाती रहें। खुदाम करूँ इनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करे। खुदाम अपनी लोगों को खुदामद अपने लहू में छुपाएं, इन पर रहम और फजल करें। खुदामद ये जब भी खुदामद खुदा नेक्स्ट टाइम खुदामद आपके हजूर हाजिर हों, तो ये खुदामद इस चीज़ की गवाही दें कि आज के कलाम के वसीले से इन्होंने बरकत को पाया, इन्होंने मौजज़ात को अपनी ज़िंदगी में पाया, और इनकी हीलिंग जो है वो खुदामद देर तक रहे और वो ज़मीन के इंतहा तक रहे खुदामद, और वो कायम रहे, और ये यस्सु के नाम की गवाही देते रहें। खुदामद हम आज दुआ करते हैं बेटी जेनिफर के लिए खुदामद, जो दाइम गिल की बहन है। मैं चाहता हूँ कि आप सब दुआ कीजिए। खुदामद मैं मिन्नत करता हूँ खुदामद, वो बेटी, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं खुदामद, हम उसके लिए हीलिंग को मांगते हैं, आपके शिफा वाले हाथ को मांगते हैं खुदामद। मिन्नत करता हूँ खुदामद अपनी बेटी को हील करें खुदामद। आप जिंदा खुदा हैं, आप जलाली बाप हैं, आप रहम, आप तरस, आप प्यार, आप मोहब्बत से भरे खुदामद हैं। मिन्नत करता हूँ उनकी फैमिली को खुदामद, उनकी फैमिली को खुदामद ब्लेस करें, उनको हील करें खुदामद। अपने पाक फरिश्तों के पैरे लगा दे खुदामद। आपके मार खाने से उसने शिफा पाई है खुदामद। मेरा ईमान है कि आप अपने लोगों की ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेंगे। ये दुआ यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते और पा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।